پھولوں کی خوشبو، شبنم کی لطافت، بلند چوٹیوں کی ہمت، پہاڑوں کی برداشت، سمندروں کی وسعت، صداقت، شفقت، محبت، درگزر، اثار اور قربانی جیسے الفاظ یکجا کیے جائیں تو لفظ والدین بنتا ہے، جن کی اس کرۂ ارض پر کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیارے امی ابو جان، جب آپ کو میرے ہونے کا احساس ہی ہوا تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ماں، تو نے تو دنیا کی ہر وہ لذیذ اور چٹپٹی چیز ہی چھوڑ دی جو میرے لیے مضر صحت تھی، تاکہ تیرا آنے والا بچہ صحت مند، تندرست و توانا ہو۔ تیرا گزرنے والا ہر لمحہ فکر احتیاط سے لبریز ہوتا، اور پھر آنے والا ہر دن تیرے وجود پر بوجھ بڑھاتا ہی چلا گیا، جو کسی بھی تکلیف سے کم نہ تھا، مگر تیری ممتا کے پہاڑ کے آگے یہ پرمشقت شب و روز خاک و خش سے زیادہ نہ تھے۔ اے میرے پیارے والدین، اس کارخانہ حیات میں روح تو آپ کے جسم میں بھی تھی، سانس تو آپ بھی لیتے تھے، خواہشات کا مقلد دل تو آپ کے سینے میں بھی دھڑکتا تھا، ایک آسان اور من چاہی زندگی تو آپ بھی بسر کرنا چاہتے تھے، مگر میں پیدا کیا ہوا، آپ لوگوں نے تو جینا ہی چھوڑ دیا۔ میری خوراک، آرام، صحت اب آپ کی اولین ترجیح بن چکی تھی۔ ماں، مجھے سلانے کے لیے تو نے اپنی آنکھوں سے نیند کو رخصت ہی کر دیا۔ میری راحت و آرام نے تیری کمر کو بستر کی نرمی اور لحاف کی گرمی سے ناآشنا کر دیا۔ تو بھوک پیاس سے بے پرواہ ہو کر اپنے نور جگر سے میری شکم سیری کی فکر میں رہتی، تو بھوکی رہتی، مجھے خوب کھلاتی پلاتی، تو دھوپ میں چلتی، مجھے چھاؤں میں چلاتی۔ تیرا وجود سخت گرمیوں کی دھوپ میں شجر سایہ دار تھا، سردیوں کی ٹھرٹھراتی راتوں میں تیری آغوش میرے لیے پرسکون آرام گاہ تھی۔ اے میرے پیارے ابو جان، آپ نے بھی اس گلستان حیات میں باغبانی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ نے دن دیکھا نہ رات، سردی دیکھی نہ گرمی، اولاد کی کفالت نے آپ کو موسموں کی شدت سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ میری تاریک راہوں میں چراغاں کرتے کرتے آپ کی شمع حیات ٹمٹمانے لگی۔ مجھے سرسبز تناور درخت بنانے کے لیے حالات کی آندھیوں نے آپ کو خشک پتوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ زندگی خواہشات کی سواری پر مسلسل آپ کی تلاش میں تھی، مگر آپ میری خوشیوں کے حصول کے لیے غم روزگار کی بھیڑ میں کہیں کھو چکے تھے یا پھر بہت دور جا چکے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی برس بیت گئے اور میں بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کی منزل کی طرف گامزن ہوتا چلا گیا۔ وقت کی تیز رفتار سواری پر میں سالوں کے سال فتح کرتا جا رہا تھا کہ اچانک وقت نے کروٹ لی اور زندگی کا نہایت اہم دور شروع ہو گیا۔ فکر آخرت نے مجھے حق کا متلاشی بنا دیا۔ مطالعہ قرآن اور نور فطرت سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ زمین و آسمان، ہوا، فضا، پہاڑ، بحر و بر، پھل پھول، درخت، جن و انس، یہاں تک کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اسلام ہی وہ دین فطرت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی نجات پنہاں ہے۔ مگر آپ کو تو میری ان باتوں سے اتفاق ہی نہ تھا، جس سے حالات، رشتے اور رویوں میں نسبتاً تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور بالآخر آپ کا مذہب اولاد کی محبت پر غالب آ گیا اور مجھے سلطنت شفقت اور ممتا کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا، محض اس لیے کہ میں خدائے وحدہ و یکتا پر ایمان لے آیا تھا، جو آپ کا بھی رب تھا اور میرا بھی۔